أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. حضرت طالوت جب بنی اسرائیل کا لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں آئے تو سب سے پہلا کام اپنی پوری تیاری کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ اس بات کا ہمیں پیغام ہے کہ انسان اپنے طور پر سب سے پہلے تو پوری کوشش کرے، لیکن چاہے جتنی مکمل کوشش ہو، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو کوئی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، اللہ سے ثابت قدمی اور صبر کی دعا کرتے ہوئے فتح کی دعا مانگ کر آگے بڑھنا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام اس زمانے میں چھوٹے تھے، نوجوان تھے. انہوں نے جب دشمنوں کی طرف سے مبارزت، یعنی جیسے جنگ کے شروع میں زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے کوئی پہلوان یہاں سے نکلتا تھا اور وہ آواز دیتا تھا، پھر وہاں سے کوئی نکلتا، اس طرح سے جو ہے جنگ کی ابتدا ہوتی تھی. تو جب جالوت نے یعنی دشمنوں کی صف سے جو ہے بنی اسرائیل کو آواز دی کہ کون ہے میرے مقابلے کے لیے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نکل گئے. ابھی وہ چھوٹے تھے، نوجوان تھے. انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو جو ہے یعنی شکست دے دی، اس کو ہرا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فوج کو جالوت کی فوج پر جو ہے فتح عطا فرمائی، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے جالوت کو قتل کر دیا. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بادشاہت، پھر اس کے بعد یعنی حضرت طالوت کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت کے ساتھ ساتھ ان کو علم و حکمت سے نوازا، علم کی دولت دی، حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور پھر جو کچھ اللہ نے چاہا وہ سب ان کو جو ہے سکھایا. ان کو پرندوں کی بولی اللہ نے سکھائی، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اور عجیب و غریب یعنی بہت بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے ذکر میں جو ہے جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے جو ہے وہ بھی گنگنانے لگتے تھے، پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، وہ بھی جھومنے لگتے تھے. ایسی جو ہے اللہ نے ان کو آواز دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو. تو یہ وہی داؤد ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، جو بنی اسرائیل میں بہت یعنی ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے. پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزندوں میں ان کی وراثت میں حصہ عطا فرمایا. تو وہی حضرت داؤد ہیں جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، اور پھر یعنی نبوت بھی اللہ نے عطا کی. اسی کو جو ہے یہاں پر اللہ نے حکمت سے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری یعنی جہاد، لڑائیوں، ان کا خلاصہ اور ان کی حکمت، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وہ اللہ بیان کر رہے ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہٹاتے ہیں. کیوں ہٹاتے ہیں؟ اگر ایسا اللہ نہ کریں
تو لفسدت الارض، زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، پوری زمین جو ہے وہ یعنی فساد اور اس میں کرپشن پھیل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ظلم زیادتی سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بدنوں میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے فسادیوں کو اور ظالموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹائیں، ان کو جو ہے راستے سے اور صف ہستی سے جو ہے ختم نہ کریں، تو پھر پوری دنیا میں بگاڑ پھیل جائے، پوری دنیا جو ہے ظلم اور یعنی ظلم و زیادتی کا جو ہے یعنی گھر بن جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن یہ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے تمام جہانوں پر جو ہے اللہ فضل کرنے والا ہے. تو یہ ایک بہانہ ہے جہاد کے ذریعے سے، اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں امن و امان، اللہ دنیا میں جو ہے یعنی اسلام اور دنیا میں لوگوں کو جو ہے اطمینان سے رہنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے پاس پڑھ کر سناتے ہیں. یہ پچھلی قوموں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، یہ سب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سبق لیا جائے اور یعنی اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں یعنی اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جائے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی گویا تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور آپ کے پہلے بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں، لہذا ان پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ کی آیتوں سے سبق لینے والا بنائے.